اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن، عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک منفرد ٹاپک لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہمارے درمیان اس ٹاپک کے حوالے سے اپنی سوسائٹی کے اندر ایک عظیم مقام رکھنے والے مہمان بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک کو ایڈریس کیا جاتا ہے، اور اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور آج جو ٹاپک آپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے بہت امیزنگ ٹاپک ہے، اور یقیناً اس طرح کے عنوانات کے اوپر گفتگو ہونا بہت لازم ہے۔ پاکستان کے اندر ایک طویل اسٹوڈنٹ کا طبقہ ایسا ہے جو مدارس کی تعلیم لیتا ہے۔ مدارس کی تعلیم میں کن اصلاحات کی ضرورت ہے، اور جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ کون سے پرابلمز فیس کرتے ہیں، یہ اور بہت کچھ آج اس پروگرام میں ہم جانیں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں سجاد احمد، آپ ماہر تعلیم ہیں، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ آپ انہیں سن چکے ہیں، بہت مدلل اور بہترین گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ آپ نے خود بھی مدارس سے تعلیم لی، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سے چیزوں کے اوپر عبور حاصل کیا، بہت سے علوم اور فنون ہیں جو آپ نے سیکھے، اور اس وقت آپ بہت سی فاؤنڈیشنز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ مزید ان کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ جو مدارس کی تعلیم ہیں ان میں اصلاحات کے حوالے سے بہت اچھے سے ایڈریس کرتے ہیں، اور میں انتہائی مشکور ہوں آپ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ بہت شکریہ کبیر صاحب، جزاکم اللہ۔ جی سجاد بھائی، بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور جو دوسرے مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں عمران فضل، ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اس سے قبل آپ انہیں سن چکے ہیں، بڑی زبردست اور مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور آپ کی میری ہم سب کی بہت محبوب شخصیت ہیں آپ۔ میں آپ کو بھی ویلکم کہوں گا آج کے پروگرام میں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ فار کالنگ اس مسٹر کبیر، تھینک یو۔ جی بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ جی ناظرین، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں سب سے پہلے سجاد احمد کی طرف بڑھوں گا، اور ان سے جو میرا پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سجاد بھائی، دیکھا اپنی کہ معاشرے کے اندر ہمارا ایک پاکستان کے اندر جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی علوم سیکھنا ایک اچھی چیز سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی سیکھنا ایک بہت لازم بھی سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً ہمارا جو دین ہے وہ اس چیز کے اوپر ہمیں گائیڈ بھی کرتا ہے، اور ہمارا یہ فریضہ بھی ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم کو بھی سیکھیں۔ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسے ادارے سے ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے اس کو بھی فروغ دے رہے ہیں، اور دینی علوم حاصل کرنے میں جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں وہ کون سے پرابلمز فیس کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو بہت سے پلیٹ فارمز پہ ایڈریس کرتے ہیں آپ۔ تو پہلے میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کی تعلیم کیوں لازم ہے، اور یہ ٹرینڈ کیوں بنتا چلا جا رہا ہے کہ آج کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دنیاوی تعلیم کو بہت شوق سے بہت اچھے سے سیکھتا ہے تاکہ وہ ارننگز کر سکے، اور جو مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کو کند ذہن سمجھا جاتا ہے، یا ایسے بچے جو دنیاوی تعلیم میں بہت اچھا پرفارم نہیں کرتے ان کو دینی تعلیم کی طرف ڈال دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں، اور کون سے مسائل ہیں جو آپ کے نزدیک جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو فیس کرنا پڑتے ہیں؟ بہت شکریہ کبیر صاحب، جی آپ نے بڑا تفصیلی تعارف کروایا، اور آج کا جو موضوع جس کا انتخاب کیا ہے یہ بھی اپنی نوعیت کا خاص موضوع ہے، بالکل ایسے ہی ہے، جس کے حوالے سے آگاہی بھی ضروری ہے، اور اس پر جتنا بھی ہم سوچیں اور فکر کریں تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ آئندہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس میں خیر ہوگی۔ بے شک، جیسا کہ فرمایا گیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بے شک، تو مراد اس سے علم ہی ہے اور قرآن کی تعلیم ہی ہے۔ اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے خیر چاہتے ہیں، جس سے بھلائی چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ماشاء تو اب یہ جو خیر اور بھلائی ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ
جب ہم خیر کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک اجتماعی فکر کی بات ہے، بالکل وہ ٹھیک. ایک انفرادی طور پر کسی شخصیت سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی خیر ہو، وہ انسان سراپا خیر ہو کہ جو خود بھی اچھے کام کرے اور معاشرے میں بھی اچھے کاموں کی ترغیب اور تعلیم دے. بالکل ٹھیک. اچھا، جہاں تک آپ کا سوال ہے میں اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ آج کل طلبہ کا رجحان دنیاوی تعلیم کی طرف بڑھا ہوا ہے جی. اور دینی تعلیم کی طرف کم ہے. اگر ہم اس فرق کو دیکھیں تو یہ علم اور تعلیم یا یوں سمجھ لیں کہ فنون، اس کا فرق ہے. یعنی کہ جو اصل علم ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ العلم علمان، علم الدین للادیان وعلم الطب للابدان، کہ جو اصل علوم ہیں وہ دو ہیں. اب یہ جتنی باقی تربیت انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، جو ٹیکنیک سیکھ رہا ہوتا ہے، جو معاشرے میں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اپنی صلاحیت کو اور اپنے استعداد کو بڑھانے کی سوچ ہے، یہ بھی اسی تعلیم کا حصہ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جو نالج ہے جس کو علم کہا گیا ہے تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جو ہم سیکھتے ہیں اور جس کو سیکھنا کہا گیا ہے تو اس میں کوئی یہ تفریق نہیں ہے کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے. بہت یہ اہم فرق اور بہت جہاں واضح کیا اس چیز کو آپ نے کہ تعلیم جی کون سی سیکھنی ہے اس کو واضح نہیں کیا گیا، اور بلکہ اسلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی سیکھی جائے. واقعہ بدر کو ہم دیکھتے ہیں اور وہ ایک ہمارے سامنے مثال ہے. اس کے ساتھ میں جو دینی تعلیم ہے یہ تو اسلام نے ہم پہ فرض کر دی تاکہ ہم ایک اچھی زندگی جو ہے وہ اسلامی قوانین کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں. آپ نے یہ تفریق کی یہاں پہ بات کی تو یقیناً اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا آج کی سوسائٹی کے اندر جو ایک فائنینشلی طور پہ جو آپ ارننگز کرنا چاہتے ہیں اس تعلق سے جو جابز ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ ایک دنیاوی تعلیم بہترین انداز میں جو گین کرتا ہے وہ ایک اچھے سٹیٹس کو جو ہے وہ اٹین کرتا ہے. اور جو ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں یا جو اس طرح کے پروفیسرز ہیں وہ بھی انہوں نے ایک ایسی اسٹڈی کو ہمارا پاکستان کے اندر اسٹڈی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ ایک وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم دینی تعلیم کو بھی سیکھ سکیں. ایک مخصوص دورانیہ ہے جس میں اسٹوڈنٹ دینی تعلیم میں جو انگیج رہتا ہے، اس کے بعد وہ پوری لائف جو ہے وہ ارننگ کے چکر میں دنیاوی تعلیم اور دنیاوی علوم سیکھنے کے چکروں میں جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو یہ فقدان کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی وجہ سے ایک بہت نقصان ہے جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہ نقصانات آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ بہت خطرناک نتائج جو ہے برپا کرتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں، ہم یہ جو آپ نے بات کی بہت اہم بات ہے کہ آج کل بچوں کے رجحانات کس طرف بڑھ رہے ہیں. جی. اور یہ جو ہماری ترجیحات ہیں، ہم جو معاشرے میں جو چیز کریٹ کرتے ہیں نا، تو عوام بھی اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں. اگر ہم نے معاش کی فکر کو اتنا غالب کر دی ہے اپنے اوپر اور ان ضروریات کو ہی ہم نے اصل ضروریات بنا لیا ہے، تو پھر اس کے لیے جو تگ و دو ہے، جو محنتیں ہیں، جو آپ نے بات کی ارننگز کی، کہ بچے کو اگر یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ میں اس طرح سے یہ ٹیکنیکس، یہ سے علوم سیکھوں گا تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اور معاشرہ بھی اسی کو ویلیو کر رہا ہے، تو پھر وہ اسی طرف جائے گا. یہ المیہ ہے ہمارا، ہم سب معاشرے کا. دیکھیں، جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جو ضروریات ہیں، جو نیڈز ہیں، جو نیڈز کریٹ کی گئی ہیں، وہ کس چیز کی ہیں؟ کیا معاشرے میں مساجد نہیں ہیں؟ کیا معاشرے میں ہمیں اس وقت صحیح بہترین قسم کے علوم پر مہارت رکھنے والے علماء کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا معاشرے میں اصلاح اور تربیت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا جمعے میں جو خطیب صاحب بیان کر رہے ہیں اس کو ہزاروں لاکھوں لوگ نہیں سن رہے؟ کیا یہ جو ساری تعلیم ہے اس کو جس حد تک، یعنی کہ یہ سب سے پہلے تو ہم یہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کے سر ہے کہ وہ بیڑا اٹھائے اور اس تعلیم کو جو اس کے صحیح اصول اور ضوابط ہیں اور جو صحیح طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ تعلیم لوگوں تک پہنچے. یہ بھی ایک طرف کی بات ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں
لوگوں کا رخ کس طرف ہے, لوگ کس کو ویلیو کر رہے ہیں, لوگ کس کو ترجیح دے رہے ہیں, تو ہمارے بچے بھی اس طرف جا رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ معاشرے میں جہاں تک دوسری چیزوں کی ضرورت ہے, جہاں تک ہمیں اچھے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, جہاں تک اچھے انجینئرز کی ضرورت ہے, وہاں پر ہمیں سلیم الفطرت اور علوم پر عبور رکھنے والے, معاشرے کے احساسات اور المیات کو سمجھنے والے علماء کرام کی بھی ضرورت ہے. بہت اہم اور ضرورت ہے بے شک. جی, تو اس کو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ نہ صرف یہ انفرادی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. بے شک. دیکھیں, معاشرے میں کیا جنازے نہیں اٹھائے جاتے؟ ان جنازوں کو صحیح طریقے سے سنبھالنا, ان کے سارے فرائض ادا کرنا, کیا ایسا یہ ہماری سب ضروریات نہیں ہے جس کو ہم پورا کریں؟ کیا معاشرے میں نکاح نہیں ہو رہے؟ کیا معاشرے میں دوسری ایسی ضروریات ہیں جو نہیں ہو رہی؟ تو یہ سب وہ المیہ ہے کہ ہم مسجد کے عالم کو, مسجد کے امام کو کیا ویلیو دے رہے ہیں, تو یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور پھر ان سے ہم کیا کام لے رہے ہیں. ہمیں جو پروڈکٹ چاہیے, ہمیں معاشرے میں جو لوگ چاہیے, افراد کار چاہیے, ان کی تیاری کے ہمارے پاس کیا کیا مراحل ہیں. ہم مدارس میں کس حد تک ان کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے فارغ ہوتے ہیں, فارغ التحصیل ہو کر وہ معاشرے کا حصہ بنتے ہیں, تو ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم نے پروڈکٹ تیار کی ہے, جو ہم نے بویا ہے, وہی ہم کاٹیں گے نا. بے شک. ہم نے بویا کیا ہے جس کی ہم امید یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں نتیجہ اچھا ملے. تو یہ تو کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہماری اجتماعی کوششوں سے ہٹ کر کچھ لوگوں نے یہ اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور دیکھیں, دین کا جو کام ہے, انما الدین بدأ غریبا وسيعود كما بدأ, اسی طرح سے ہوگا یہ. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کی فکر کر رہے ہیں, معاشرے میں ہم دوسری ضروریات کو ضروریات سمجھ رہے ہیں, اسی طرح ہمیں اصلاح و تربیت, ایک اچھا انسان بننے اور اچھے سے معاشرے میں رہنے, دوسرے کے حقوق نبھانے. دیکھیں, بات ساری یہ ہے, بات میری لمبی ہوتی جا رہی ہے, میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے, ہمارا دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں ہے. ہمارا دین جو ہے عبادات ہیں, معاملات ہیں, معاشرت ہے, اخلاق ہیں. یہ دین کے بڑے بڑے شعبے ہیں جس کو ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا, روزہ رکھ لینا, انڈیویجول کنڈکٹ کو صحیح طور پر اپنا لینا ہی دین ہے. آپ نے یہاں ایک بہت اہم بات کی کہ جی ہمارا دین عبادات ہی کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو گائیڈ کرتا ہے. اور یہ مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو اپنی زندگی کے ہر لمحے جو ہے وہ اس میں ایڈ کرے. اور عبادات اگر ہم کرتے ہیں, عبادات کرنا بھی ایک اچھا فعل ہے یقیناً, لیکن اسلام تو ہمیں ہر پہلو میں, زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ کرتا ہے. اور اگر ہم مذہب اور دین کو الگ الگ کریں گے تو یقیناً بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے سامنے آئیں گے, اور وہ مسائل ہم دیکھتے بھی ہیں. عمران فضل موجود ہیں, ان کی طرف بڑھنے سے پہلے اقبال کا بہت اہم شعر مجھے یاد آتا ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس شعر میں اقبال نے واضح کر دیا کہ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دینی علوم کے اندر بہت امیزنگ دسترس حاصل کیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ دنیاوی علوم بھی بہت امیزنگ انداز میں وہ سیکھا کرتے تھے. بلکہ آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے, لیکن آج بھی جو بنیادی سائنسی علوم کے اوپر دسترس ہم دیکھتے ہیں, یا بنیادی جو انیشیل سٹیجز کے اوپر سٹیپس لیے گئے, وہ انہی لوگوں نے لیے, انہی اسلاف نے لیے, جن کو آج بھی ہم یاد کرتے ہیں, اور بہت سی اچیومنٹس ہیں ان کے اس حوالے سے. تو عمران فضل, میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کہاں رہ گیا آج کا مسلمان کا وہ انداز زندگی جو کاپی کیا کرتے تھے غیر مسلمز ہمارے اسلاف کو, اور ان کی اچیومنٹس کو, ان کے انداز طرز زندگی کو, اور ان کے جو علوم ہے ان کو, ان کے علوم کے اوپر جو ان کے دسترس ہوا کرتی تھی, اس بیسس کے اوپر پوری دنیا ان کی غلامی کیا کرتی تھی یا ان سے سیکھا کرتی تھی. تو آج وہ چیز بہت ریئر ہمیں نظر آتی ہے. تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں سوسائٹی میں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی اصلاحات کی ضرورت ہے آج کے دور میں, تاکہ دوبارہ سے جو ایک نوجوان ہے جو
ایک مسلمان ہے جو مطلب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایک عالم دین ہوتا ہے وہ ایک سائیکولوجسٹ ہوا کرتا ہے، وہ جسٹ کچھ الفاظ سننے کے بعد انسان کی تمام تر پرابلمس کو جو ہے وہ خود ایڈریس کر سکتا ہے. تو آج وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. کیا مدارس کے اندر یا جامعات کے اندر آج وہ کنٹینٹ نہیں پڑھایا جا رہا یا تربیت کا فقدان نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے بہت عمدہ ایک شعر سوال سے پہلے پیش کیا کہ اقبال فرماتے ہیں کہ خودی پر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا. یعنی کہ انسان بیسیکلی اس میں ایک چھپا ہوا جو میسج ہے اقبال رحمہ اللہ کا، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی تقدیر لکھوانی ہے تو تمہیں بیسیکلی خود کو بلند کرنا ہو. بے شک. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہمارا جو علمی ہماری، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے انسان کے ساتھ جو اس صدی میں ناانصافی ہوئی وہ یہ ہوا کہ وہ بیسیکلی اپنا مقام بھول گیا. جی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے خلیفۃ الارض کا ایک خطاب دیا ہے. یعنی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اچھا، اسی کو میں لنک کروں گا آپ کی بات سے جو آپ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شعر جو ہے وہ ارشاد فرمایا. جی. سیم بات وہ کر رہے ہیں کہ تم زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجے گئے تھے، تمہیں بہت سے اختیارات دیے گئے، لیکن اگر تمہاری نیت اور تمہارے اعمال اگر ان میں تفاوت ہوگا، تفریق ہوگی، تم کہو گے کچھ چاہو گے کچھ، تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں یا اس کے جو وقوعات ہیں آج کل، یہ بالکل ہمارے سامنے انہی چیزوں کا رزلٹ ہے کہ جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ تاریخ اگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دفعہ مخاطب ہوتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ یہ دیکھیں کہ جو پہلا لفظ ہے وہ ایک مسلمان کے لیے اٹ شوڈ رنگ اے بیل. یہ اتنی خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر مسلمان اس لفظ کو بھول جائے. آج اگر مجھے پورا قرآن یاد ہو اور میں یہ بھول جاؤں کہ قرآن ایک طرح سے شروع ہوا، یعنی اپنے نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پڑھیے، ٹھیک ہے، ریڈ. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس اپنے رب کے نام سے کہ جس نے تمہاری تخلیق کی. علم بالقلم. آپ دیکھیں یہ انیشیل آیات ہیں، لیکن میں بہت اس کو مختصر کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ، چونکہ مولانا صاحب نے کافی مدلل اس پہ بات کر چکے ہیں، وہ یہ کہ لیکن گزشتہ کئی دہائیوں میں کچھ ہوا یہ کہ یہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر کی بات ہے یا پھر 20th سینچری کے آغاز کی، کہ اسلام اور ماڈرن سائنس اور جو ہمارے دینی علوم ہیں ان کو تفریق کر دیا گیا. اور ایز یوزول ہم اسے سازش بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب دور یا ٹائم وہ آ چکا ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں تسلیم کرنی ہیں. اینی وے، اس دور میں یہ ہوا کہ کلونیلائزیشن کا دور تھا، تو چیزوں کو لیبل کیا گیا. جب آپ ایک نیشن کو، ایک قوم کو جو آپ کو سپریس کرتی ہے، آپ اسے اگر پسند نہیں کرتے تو آپ اس کی ہر چیز سے نفرت کرنے لگے. تو ہوا یہ کہ اس کے بعد سے انگلش لے لیں جو کہ ایک ایسا میڈیم ہے دنیا میں اس وقت کہ دیکھیں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ بائس نہیں. میں تو باعث ہو سکتا ہوں کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یا یہ میرا جو ہے وہ دوست ہے یا یہ میرا کلاس فیلو ہے، لیکن اللہ کا قانون جو ہے وہ باعث نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قوم نے بھی جس دور میں بھی علم کی قدر کی اور علم کے پیچھے اپنی زندگیاں لگائی، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں طاقت بھی دی، غلبہ بھی دیا. بڑی اہم آپ نے یہاں بات کی کہ جن لوگوں نے بھی علوم کو سیکھا
اور علم کی قدر کی، ان لوگوں نے معاشرے کے اندر ایک مقام پایا۔ تو اسی انداز میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، ایک وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ شہر اقتدار کے تلہ حقائق، قبضہ مافیا کے مکروہ چہرے، قدرتی خوبصورتی اور غربت سے تنگ شہری، تجاوزات کے پیچھے کون، سوسائٹیوں کی بندر بانٹ، سی ڈی اے کے نئے سیکٹرز میں رکاوٹ کون، عوام کی مشکلات کے حل کے لیے دیکھیے کیپٹل اسپیشل راجہ شوکت کے ساتھ۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ہمارا پروگرام بہت بہترین انداز میں آگے بڑھتا ہوا۔ اس وقت ہمارے درمیان سجاد احمد موجود ہیں اور بڑا اہم سوال ہے جو لیے ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں اب یہ جاننا چاہوں گا کہ مدارس کے اندر جو اصلاحات ہیں یا مدارس کی تعلیم کے اندر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آج کے جو معاشرہ ہے اس کے مسائل جدید ہیں۔ ہم ایک جدید دور میں جو ہے اس وقت موجود ہیں اور جدید دنیا کے جدید مسائل ہیں۔ جس طریقے سے انسان نے گرو کیا اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے مسائل بدلتے چلے گئے، اور آج ان مسائل کو یقینی سی بات ہے مسائل سمجھنا یہ وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ اور بڑی اہم بات کی پروگرام کے اندر عمران فضل نے کہ کب تک ہم کلیم کریں گے دنیا کو کہ دنیا نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو مسلمان جو ہے تذبذب کا یا پستی کا شکار ہے، بلکہ ہمیں اپنی غلطیوں کو خود پہلے سمجھنا ہوگا اور ایکسیپٹ کرنے کا وقت آن پہنچا ہے کہ چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر وہی پرانے علوم سکھائے جا رہے ہیں یا وہی پرانی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو آج سے 2000 سال پہلے، آج سے ایک طویل عرصہ پہلے پڑھائی جاتی تھی۔ 1400 سال کا وقت گزر چکا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے، اور اس سے بھی پرانی کتابیں ہیں جو مدارس کے اندر جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے تعلق سے پڑھائی جاتی ہیں، جس کے اندر ریاضی کے حوالے سے کچھ قوانین پڑھائے جاتے ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم مسائل کی بات کریں جو بہت سے جو پرانے مسائل ہیں جو آج ہمیں نظر بھی نہیں آتے کہ جیسے مثال دیکھتے ہیں کہ کنویں سے پانی کیسے نکالنا ہے یا کنویں میں پانی کیسے پاک کرنا ہے، تو یہ چیزیں اب معاشرے کے اندر حصہ نہیں ہیں۔ کنویں اب کہاں نظر آتے ہیں، ہمیں دیہات کے اندر بھی ایسی چیزیں اویلیبل نظر نہیں آتی ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کن چیزوں کا فقدان ہے اور ان میں کیسے اصلاحات کی جا سکتے ہیں؟ بہت اہم موضوع ہے یہ، اور آپ نے بڑا ریلیونٹ سوال کیا ہے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے عموماً کافی سارے حضرات کا یہی خیال ہے کہ مدارس میں بہت قدیم طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے اور موجودہ اس وقت کی جو ضروریات ہیں اس کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا۔ یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسی سوچ ہے کہ سب سے پہلے اس سوچ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسے ہے۔ یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ مدارس میں قدیم طریقے سے ہی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہم مثال کے طور پر ہم سائنس پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب سائنس میں جو ایک طریقہ کار ہے کسی بھی ٹاپک کو سمجھنے کا وہ تو چینج ہو سکتا ہے، لیکن وہ ٹاپک چینج نہیں ہو سکتا، ٹاپک وہی رہے گا۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ریاضی کا، آپ نے ریاضی کی مثال دی، اگر اس میں کوئی ایکویژن ہے، کوئی بھی اس میں کچھ سوالات ہیں تو وہ عنوانات وہی رہیں گے۔ ہاں، اس کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں ہیں، جو میں نے یہاں جو بات جدید واضح آلات کی وہ ہیں، یہ تھی کہ ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا زکوٰۃ کس کے اوپر کتنی فرض ہے، تو آپ ایک عالم دین سے جب آپ پوچھتے ہیں بالکل
دیکھیں جی جی وہ تو فکس تو ہے، لیکن اب مثال کے طور پہ اب ہم کیش میں ڈیلنگز کرتے ہیں یا ڈفرینٹ چیزیں ہمارے پاس ایسی اویلیبل ہیں جن کا ہم جو ہے وہ فوری طور پہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ان کیش کی، وہ کیش میں کتنی ہوں گی. اب ایک عالم دین سے جب اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں، اب 2.5% تو یہ ماڈرن بکس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ 2.5% اس کا ہے، لیکن پرانے بکس کے اندر اس کو بہت زیادہ کمپلیکس کر کے جو بیان کیا گیا. اور میں نے خود یہ چیز فیل کی ہے کہ جب ہم اس طرح کے کوشچنس کر رہے ہوتے ہیں علماء کرام سے، وہ ہمارے کوشچنس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. شاید کہیں نہ کہیں لینگویج کا بیریئر ہے یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا بیریئر موجود ہے کہ آج کا جو عالم دین ہے یا آج کا جو مذہبی اسکالر ہے وہ آج کے جو مسائل ہیں شاید ان چیزوں کو وہ پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا ہے، یا ان طرح کے پرابلمز اس کے سامنے ڈسکس نہیں کیے گئے ہیں اس کے کیریئر کے اندر، جس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایک جو ہے وہ بیریئر موجود ہے. اس بیریئر کو جب تک نہیں توڑیں گے تو یقینی سی بات ہے جو چیزیں ہیں وہ نارملائز نہیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے بات یہ سمجھنے کی ہے، اسی آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں. سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو دین میں پڑھائی جاتی ہیں جو چیزیں، مثال کے طور پر اگر فقہ کی کوئی کلاس چل رہی ہے، آپ نے بھی جیسے کنویں کی مثال دی یا آپ نے زکوٰۃ کی مثال دی، تو یہ فقہ کی جو کلاس چل رہی ہے اس میں جو اصول بتائے جا رہے ہیں وہ اصول ہیں. اور وہ اصول کیا ہیں کہ وہ زمانے کے لیے، وہ ان خاص لوگوں کے لیے ہیں کہ پہلے وہ اصول سمجھ لیں، پھر اس سے جو فروعی مسائل ہیں یا علماء نے عوام کو سمجھانے ہیں اس کے لیے شعبے ہیں. اب دین کے مثال کے طور پر اگر میں یوں سمجھوں کہ کسی مفتی سے اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو مفتیان کرام میں بھی کافی سارے مفتیان ہیں جن کی اسپیشلائزیشن ہر چیز میں الگ الگ ہے، جیسے کہ ہمارے دنیاوی علوم میں ہے. تو اگر آپ اس کے ریلیونٹ سبجیکٹ میں سوال کریں گے تو وہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھائے گا، بہت اچھے سے جواب دے گا. البتہ یہ جو علوم ہیں اس کی ایک خاص جو تراکیب ہیں، جو اس کے اصل قواعد ہیں، وہ سمجھانے کے لیے جو لینگویج ہے وہ اسی اصول سے ہی سمجھنے کی ہے. باقی جو فروعی مسائل ہیں، جیسے ابھی آپ نے مثال دی، مثال کے طور پر ابھی اس وقت کنویں نہیں ہیں لیکن پانی جو نکل رہا ہے وہ اسی کنویں سے نکل رہا ہے. مثال کے طور پر اگر جہاں سے آپ زمین سے آپ پانی نکال رہے ہیں، اگر اس پانی کا ذائقہ چینج ہو گیا یا اس میں کوئی مسئلے مسائل آ گئے تو وہ سارے مسئلے مسائل اگر آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو آپ اس کو ایڈریس نہیں کر پاتے. جہاں تک رہی بات کہ ایک عالم دین وہ اس وقت موجودہ معاشرے میں جو عوام الناس کی زبان ہے یا جو ان کا لب و لہجہ ہے یا جو ان کی ضرورت کے مطابق ان سے بات چیت ہے، یہ گیپ ہے، یہ گیپ دور کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف مدارس کے جو آرگنائزر ہیں ان کو، بلکہ عوام کو بھی آپس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے. ایک بہت بڑا گیپ ہے جو اس وقت ہے اور جو یہ بیریئر ہے یہ ہٹنا چاہیے، تبھی ہم معاشرے میں ایک توازن برقرار رکھ سکتے ہیں. کیونکہ معاشرے کا جو توازن ہے وہ کبھی بھی اس صورت میں نہیں ہوگا کہ علماء کہیں کہ عوام ہمارے پاس آئے اور عوام کہیں کہ نہیں علماء ہمیں صحیح سے ایڈریس کریں. تو یہ جو دونوں باتیں ہیں اس کو دونوں طرف سے ایک توازن کے ساتھ اور اس مسئلے کے حل کے ساتھ اس طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں کہوں گا کہ اگر آپ مدارس کا تھوڑا سا موازنہ کریں، جیسے مثال کے طور پر پیک کے جو مدارس ہیں، جامعہ دارالعلوم کراچی ہے، وفاق المدارس ہے، جامعہ الرشید ہے، بن نوریہ ہے، اسی طرح بیت السلام ہے، تو اس میں اس وقت جس طریقے سے اور جس طرز کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ یقین کریں او لیولز میں ڈسٹنگوش لے رہے ہیں، پوری دنیا سے پوزیشنز آ رہی ہیں. آپ روبوٹکس میں دیکھ لیں، مختلف یونیورسٹیز سے مختلف جگہ سے مقابلے جیت رہے ہیں. اور اس طرح کے جتنے علوم و فنون ہیں وہ سب کے سب مدارس میں اسی ڈھنگ کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں، بلکہ اس سے بہت ماڈرن طریقے سے آئی ٹی لیبز آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. اور جس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ یا میڈیا ہاؤسز یا ویڈیو پروڈکشن ہاؤسز یا جس طریقے سے آپ کسی بھی ہم دیکھ لیں، جامعہ الرشید کا کام دیکھ لیں، جامعہ دارالعلوم کراچی کے میڈیا کا کام دیکھ لیں، تو وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اس طریقے سے جو علماء اس پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں عوام سے، ان کا انداز گفتگو آپ دیکھ لیں، اثر کرتا ہے، دل پر اثر کرتا ہے. جب ہم اصل میں ساری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف ہو، آپ کی فکر اس طرف ہو، آپ معاشرے میں وہ ضرورت محسوس کریں، تو اس کے لیے پھر ہم جو ہے اقدامات اسی لحاظ سے ہی سب لوگ کوشش کرتے ہیں اور ان اقدامات کی طرف بڑھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ رہا. زبردست آپ نے یہاں پہ ایکسپلین کیا اس چیز کو، اور آپ نے واضح کیا کہ آج معاشرے کے جو مسائل ہیں، ایک بیریئر تو موجود ہے اور وہ بیریئر یقیناً آہستہ آہستہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے.
اور اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یا ڈفرینٹ میڈیا پلیٹ فارمز کی وجہ سے جو ہمارے علماء ہیں وہ بہت اچھے سے بہت سے مسائل کو ایڈریس کرتے ہیں اور عوام الناس تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر انداز میں چلتی چلی جا رہی ہیں، لیکن اس میں بہت سے ابھی بھی اس میں ابھی بھی گیپ موجود ہے جس گیپ کو دور کیا جا سکتا ہے. اور اگر عوام الناس اور علماء جو ہیں اس حوالے سے ایک پیج پہ آئیں تو یقینی سی بات ہے بہت سے مسائل اس سے ریزولو بھی ہوں گے اور معاشرہ جو ہے ایک بہترین انداز کبیر صاحب انٹرپٹ کروں گا، اس وقت عوام میں یہ آگاہی دینے کی ضرورت ہے، اور آپ جیسے حضرات جو کہ عوام سے براہ راست محو گفتگو رہتے ہیں اور مختلف ٹاپکس پر بات ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی ایک معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ نے سوال اٹھایا اسی طرح سے سوالات اس پر اٹھنے چاہیے، اس کے جوابات آنے چاہیے، اس پر کانفرنسز ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم ظاہر جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی دی ہے، وہ پتہ نہیں کب تک ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن اگر ہم زندہ ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور اس کو بھی ہم اپنی جو سامنے کی ذمہ داریاں ہیں اس میں رکھیں، اور اس کے لیے سر توڑ کوشش کریں کہ کس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ تو یہ ہو سکتے ہیں، یہ حل ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک بات رہی، عموماً یہ کہا جاتا ہے گھر کا جو سب سے کم ذہین بچہ ہوتا ہے، کسی بچے کو میں نالائق نہیں کہتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بڑا لائق فائق بنایا ہے، تو اسے مدارس میں بھیج دیا جاتا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت مدارس کتنے سارے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ جامعہ دارالعلوم کراچی میں اس وقت 4 سے 5 ہزار طلبہ رہائشی رہ رہے ہیں. پورے کراچی کا اگر آپ اندازہ کریں کہ مدارس میں اس وقت کتنی بڑی تعداد ہے کہ جن کی کفالت کی ذمہ داری، کفالت کی جب میں بات کرتا ہوں تو صرف تعلیم کی کفالت نہیں ہے، بلکہ ان کے رہن سہن کے اور ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کی دیگر ضروریات سے لے کر جتنی بھی ایک انسان کو اس وقت آپ سمجھ لیں مہنگائی کے دور میں ایک شخص پر کتنا مہینے ماہانہ خرچ آتا ہے. اگر آپ دیکھ لیں بجلی کے بل دیکھ لیں، پیٹرول کے پرائسز دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، تو یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن جی آپ نے یہاں مدارس بات کی کہ نا جی ان مدارس کا فائدہ ہے سوسائٹی کے اندر اور ایک بیلنس جی ہے جو مینٹین کیا ان مدارس نے. میں اب آپ سے مزید یہ پوچھنا چاہوں گا اور امید ہے کہ اس چیز کو بھی آپ مانیں گے کہ معاشرے کے اندر ہم بلکہ سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں جیسے نیو علوم و فنون جو ہے وہ اس جدید دور میں بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور مدارس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا دو انداز ہے اسٹڈیز کرنے کے حوالے سے وہ وہی ہے. اور بہت سے مدارس آپ نے یہاں پہ نیمز بھی لیے، بہت سے ایسے مدارس بھی ہوں گے جہاں پہ بہت سی چیزیں بہتر ہیں لیکن سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں بیریئر موجود ہے. اور شاید یا تو وہ شائنس ہے، اور جو آج کا فارغ التحصیل ہے جو جامعات سے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں پہ اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو تنہا فیل کرتے ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے، اور اس کی شاید وجہ کہیں نہ کہیں ان کے جو مائنڈ ہے، ان کا جو دماغ ہے وہ احساس سے کم طرح کا شکار نظر آتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اس چیزوں کو ایڈریس کیا گیا اور گورنمنٹ نے بھی جو ہے وہ اب لازم کیا کہ جو نیو علوم ہے وہ جامعات میں بھی پڑھائے جائیں، اور ایک اچھا انیشیٹو ہے. لیکن یہ فقدان تو کہیں نہ کہیں بھی نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو اور دوسری ایک سوچ جو انسانی سوچ ہے وہ بہت لازم ہے اور بڑی میٹر کرتی ہیں ان تمام تر چیزوں کے اندر کہ ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں جامعات کے اندر ان کی وہی مینٹیلٹی ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹڈیز کی. اور آج جدید دور میں ایک یقینی سی بات ہے ہر پلیٹ فارم کے آپ کے سامنے آ کے آپ کو چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے، اور جیسے میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ان چیزوں کے اوپر آ کے آپ کریں. لیکن کیا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی یہ ہے، ہمیں بھی ان جیسا بننا ہے اور انہی کے انداز کو اپنانا ہے، اور ایک ڈر ہے، خوف ہے، تذبذب ہے. اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیا اس چیز کی وجہ سے مسائل نہیں ہیں؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھی بات کہی اور اچھا سوال آپ نے اٹھایا. اور ویسے تو فطرت یہ ہے کہ آپ ہم سے سوال کریں، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. وہ سوال اصل میں کچھ سمجھنے کے لیے اس وجہ سے ضروری ہوگا کہ میں آپ سے اس موقع پر یہ پوچھ سکوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جو بڑے مدارس ہیں، جیسے ابھی کچھ نام میں نے لیے بڑے مدارس کے، جی بالکل، تو اس میں تو ریسورسز اس طرح سے ہیں کہ جو آپ کی یا عوام کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک عالم دین میں احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، وہ کانفیڈنٹلی معاشرے میں بات کرے
اور اسے جو ہے وہ جدید علوم و فنون اس کے پاس ہونے چاہیے، اس زیور سے وہ آراستہ ہو. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم اگر کراچی سے ہٹ کر دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں بھی مدارس ہیں، اور ہم پورے پاکستان میں ہم دیکھیں کہ جتنے مدارس ہیں تو ان کا ماہانہ بجٹ کیا ہے؟ کیا وہ اس بجٹ میں رہتے ہوئے ایسے افراد کار جو ایک اچھی تعلیم ہے جن کے پاس، جیسے مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ او لیولز کا کوئی ٹیچر اس وقت جو سیلری لے رہا ہے، اس سیلری پر کیا وہ کسی مدرسے میں پڑھائے گا؟ یا میں آپ سے دوسرا ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک آئی ٹی ایکسپرٹ یا میڈیا ایکسپرٹ کہ وہ مدارس میں بچوں کو اگر پڑھانے کی جستجو رکھے، یا وہاں کے آرگنائزر یہ سوچیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں، ان کے پاس کمپیوٹر لیبس موجود ہیں، ان کے پاس بجلی کی سہولیات موجود ہیں، ان کے پاس ریسورسز اس طرح سے ہیں کہ جو لوگ ان کے پاس ہیں ان کو ان کے تمام علوم و فنون پڑھائے جا سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد افراد ہیں جو صحیح سے اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور وہ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ جب ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک مدارس سے ایک اچھی سوچ کے حامل لوگ، کانفیڈنٹ آپ لوگ، نے یہاں احساس پہ کمتری بہت کا اہم سوال جی کیا، اور میں اس کے جواب میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک گیپ ہے، جب اس گیپ کو توڑیں گے، گیپ جب یہ کم ہوگا تو دیکھیں دین سیکھنا یہ صرف مدارس کے بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر انڈیویجول جو ایک مسلمان ہے، چاہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے، پروفیسر ہے، لیکچرار ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وہ تمام کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دین کو سیکھیں. اب بات یہ ہے کہ ہر عالم دین جو ہے وہ اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ جا کے پرفارم کر سکے اور ہر فیلڈ کو جو ہے وہ سیکھ سکے، ہر نالج کو اٹین کر سکے. اس کے اندر ہمیں ایکسپرٹ لوگوں کو انگیج کرنا ہوگا، کیونکہ دیکھیں آج معاشرے کے اندر یہ بڑی کامن پریکٹس ہے، ہمارا معاشرہ ایک مسلم معاشرہ ہے اور ہر انسان دینی کام کرنا چاہتا ہے، کچھ اسلام کے لیے اگر کوئی ڈونیشن ہی دینا چاہتا ہے تو وہ لازمی طور پہ دینا چاہتا ہے. اب بات پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ہم یہ جو گیپ جب ختم کریں گے نا، اب دیکھیں کامن پریکٹس ہے کہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک بہت بڑا اجتماع مساجد میں نظر آتا ہے، اور آپ دیکھیں گے اجتماع اس وقت بڑا ہوتا ہے جب عالم دین جو ہے وہ نماز سے پڑھانے کے لیے بالکل جو ہے وہ اپنے جائے نماز پہ تشریف لے جاتا ہے. یہ فقدان ہے، گیپ ہے کہ لوگوں کے مطلب کی بات نہیں کی جاتی اس پلیٹ فارم سے، شاید لوگوں کو جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کیا جاتا کہ لوگ جو ہیں اگر وہ پورے معاشرے میں وہی لوگ جو جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اگر ان کے سامنے ان کے مطلب کی کوئی ایسی بات کی جائے اور ان کو اٹریکٹ کیا جائے تو یقینی سی بات ہے وہ آ کے بات کو سنیں گے. اب جب بات کو سنیں گے تو ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق ایک جو اس مسجد کا خطیب ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ریزنگ کر سکتا ہے اور چیزوں کو بڑا نارملائز کر سکتا ہے. ایک آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، وہ اگر لاکھ روپے منتھلی کما رہا ہے تو اگر آپ اس کو جسٹ یہ کہیں کہ آپ 30 منٹس کی کلاس فری آف کاسٹ یہاں پہ کرائیں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں بڑی ایسی ایگزامپلز معاشرے کے اندر موجود ہیں. بڑے جامعات کے اپنے ایکسپینسز کی بات کی، کیلکولیشنز موجود ہیں جس کے اوپر ہم نے پریویس پروگرامز بھی کیے. سارے جو والنٹیئرلی جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ان کو پے نہیں کیا جاتا ہے، بہت تنظیمیں ایسی چل رہی ہیں. تو اس کے اندر مین لوگ پرابلم ہے یہ جب تک بیریئر ختم نہیں ہوگا، ایک عالمی دین اور یہ سب لوگ مل کے نہیں بیٹھ پائیں گے تو آئی تھنک ان چیزوں کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. میری بات سے میں بھی آپ اختلاف کریں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں شاید وہ بیریئر ہے جب تک وہ نہیں ٹوٹے گا کہ ایک عالمی دین. اب دیکھیں ایک عالمی دین سے جب ہم کوشچن کرنے جاتے ہیں، میں آپ سے بات کی لینگویج بیریئر بہت بڑا ایک بیریئر ہے کہ آپ ابھی آپ شو کر رہے ہیں، شو کے اندر آپ نارمل باتیں کر رہے ہوتے ہیں، نارمل انداز میں ڈسکشن کر رہے ہیں تاکہ عام لسنر جو ہے اس کو سمجھ آ جائے. لیکن عالم دین کو آپ پروگرام میں بلا لیں، میں نے یہ پھر پریکٹیکل دیکھے بڑے بڑے چینلز پہ کہ اینکر کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کہ جتنے مشکل الفاظ یہ یوز کر رہا ہے شاید اس کا مطلب یہی ہے یا وہ مطلب ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ جو ایک بیریئر ہے آئی تھنک کہ بیریئر توڑنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد یہ چیزیں نارملائز ہوں گی. بڑھتے ہیں ماہر تعلیم ہمارے درمیان عمران فضل موجود ہیں اور آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ مذہب اور دین کو الگ الگ کر دیا گیا، اب یہ سازش ہے یا جو مسلمان ہیں انہوں نے خود کیا، ایک الگ بحث ہے. لیکن پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جب مذہب اور دین ہمارا الگ الگ ہوا اور ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ شاید عبادات کرنا اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہی مذہب ہے اور نوافل ادا کرنا، اور باقی ہم نے ہمارے جو گھرانے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، اور ان چیزوں کی وجہ سے بہت پرابلمز ہیں. کیا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو اور کیسے ان چیزوں کو جو ہے ریزولو کیا جا سکتا ہے؟ جی کریم صاحب، اچھا سوال ہے آپ کا.
دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ کسی بھی ایشو کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کا جو ہے نا کریٹیکل انالیسس کر لینا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. تاکہ ہم ان وجوہات سے پردہ اٹھا سکیں جن کی وجہ سے وہ بیماری کہ وہ مسئلہ شروع ہوا. اگر ہم دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق کی بات کریں تو یہ تفریق کا تو جیسے ہم نے 20th سینچری کے اوائل میں ہم نے بات کی آلریڈی، ٹھیک ہے. آلریڈی ڈیفائن ہے کہ یہ ایسا اس وقت ہوا اور اس کے بعد یہ چیزیں بڑھتی چلی. لیکن ہمیں جو ہے وہ اگر ہم دوبارہ سے واپس ہسٹری کی طرف جائیں، قرآن و حدیث کو فالو کریں، نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں اس کے جو شواہد ہیں وہ مختلف ملتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بدر کے دوران جب کچھ لوگوں کو قید کر لیا گیا تو ان کی فریڈم کی جو قیمت تھی، آپ یہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کی قیمت کیا تھی. جی یعنی سر، اگر ہمارا آج جو میں پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اپنے اختصار کے ساتھ اگر آپ اس چیز کو بیان کر سکیں. جی بالکل، میں اسے مختصر کروں گا. تو آج اگر ہم اس دور میں ہیں کہ جہاں پر ہمارے آورز کاؤنٹ ہوتے ہیں، یو آر بالکل ٹھیک. پیڈ بائی یور آورز. تو نبی علیہ السلام نے صلی اس اللہ دور میں علیہ وسلم. ناٹ فار دا آورز لیکن ان کے جانوں کے بدلے انہیں اس لیے معاف صرف کر دیا اور جانے دیا کہ تم نے 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. I hope my point is very clear. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کافر شخص مسلمان کو کیا سکھا رہا تھا؟ ڈیفینیٹلی دنیاوی وہ علوم. نماز روزہ تو نہیں سکھائے گا، وہ اسے لکھنا اور پڑھنا سکھا رہا تھا، وچ مینس کہ جو اسے نہیں آتا. بالکل ایسے ہی. تو بالکل اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہر چیز جو ہے وہ اگر ہم مدارس کو ذمہ دار اس کا ٹھہرائیں گے تو ہمیں اس کا انالیسس کرنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ ایٹ لیسٹ وہ وداؤٹ اینی بجٹ، وداؤٹ اینی مانیٹری سپورٹ کافی سارا کام کر رہے ہیں، امپروومنٹ لا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمارا جو کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بخود ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے اس پر، چونکہ ایک ٹوٹل کانسیپٹ جو ہے وہ گریڈز کے لیے، ہمارا بچہ گریڈز کے لیے ہمارا جو پڑھ رہا بچہ ہے آج کا وہ گریڈز کے ہے. لیے پڑھتا ہے. اور بڑی اہم آپ نے یہاں وہ بات علم کی کے اور لیے ایک نہیں. مثال آپ نے دی یہاں پہ کہ جس انداز میں بدر کے واقعہ میں ان کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ آپ کفار کو، کہ آپ مسلمانوں کو ٹیچ کریں، اور یہ ایک رہتی دنیا کے لیے ایگزامپل ہے اور اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اس وقت ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میں انتہائی مشکور ہوں اپنے دونوں مہمانوں کا کہ آپ دونوں تشریف لائے اور بہت مدلل اور بہت اہم ٹاپک کے اوپر بہت امیزنگ انداز میں آپ دونوں نے گفتگو کی. امید ہے کہ آپ فیوچر میں بھی اسی انداز میں کوآپریٹو رہیں گے. جی ناظرین، ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے. میں آپ سے اس امید سے اجازت چاہوں گا کہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.